DW ورلڈ نیوز کے ساتھ مقبول ملک۔ ریاض۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں آج ہفتے کے روز عرب ممالک کی تنظیم عرب لیگ اور اسلامی ممالک کے بلاک اسلامی تعاون کی تنظیم یا OIC کا ایک ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے۔ اسرائیل اور حماس کی 7 اکتوبر سے غزہ پٹی میں جاری جنگ کے حوالے سے اس اجلاس میں شریک ممالک کے مطالبات کو مشترکہ شکل دی جائے گی تاکہ یہ تنازع پھیل کر خطے کے دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے عرب ریاستوں کے رہنما اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ریاض پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ حماس کے اسرائیل پر اس دہشت گردانہ حملے کے ساتھ شروع ہوئی تھی جس میں 1400 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 240 کے قریب یرغمال بنا لیے گئے تھے۔ اس کے بعد سے غزہ پر اسرائیل کے مسلسل زمینی اور فضائی حملوں میں اب تک 11,000 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں ہزاروں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پیرس۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکروں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ پٹی کے فلسطینی علاقے میں عام شہریوں پر بمباری فوراً ختم کرنا چاہیے۔ انہوں نے برطانوی نشریاتی ادارے کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ غزہ پٹی میں ایسی شہری ہلاکتوں کا قطعاً کوئی جواز نہیں اور ان کی وجہ سے ناپسندیدگی کے جذبات جنم لے رہے ہیں۔ صدر ماکروں نے کہا کہ اسرائیل کو حماس کے قابل مذمت اور دہشت گردانہ حملے کے بعد اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، لیکن غزہ پر اسرائیلی زمینی اور فضائی حملوں میں خواتین، بچے اور بوڑھے بھی مارے جا رہے ہیں۔ ابوظہبی۔ وفاقی جرمن وزیر خارجہ انالینا بیئرباک نے خلیجی عرب ریاستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مغربی دنیا کے ساتھ مل کر اسرائیل اور فلسطینی علاقوں کے عوام کے لیے قیام امن کی کوششیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمام انسانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ذاتی وقار کے ساتھ اور پرامن حالات میں زندگی گزار سکیں۔ بیئرباک نے یہ بات ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید ال نہیان کے ساتھ ایک ملاقات میں کہی۔ بیئرباک اپنا موجودہ دورہ مشرق وسطیٰ جاری رکھتے ہوئے آج ہفتے کے روز قطر اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد وہ اسرائیل اور مغربی اردن کے فلسطینی علاقے میں بھی جائیں گی۔ ماسکو۔ روسی حکومت نے اپنے ان متنازع اور تنقید کی زد میں آ جانے والے اقدامات کا دفاع کیا ہے جن کے تحت وہ یوکرین کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کے لیے روسی جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے مجرموں کو رہا کر رہی ہے۔ اس بارے میں کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ مجرموں کی سزائیں معاف کرنے کے روایتی طریقہ کار کے ساتھ ساتھ یہ امکان بھی موجود ہوتا ہے کہ ایسے مجرموں سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنے جرائم کی تلافی خون بہا کر کریں۔ پیسکوف نے ماسکو میں کہا کہ ایسے سزا یافتہ روسی مجرم جن میں شدید نوعیت کے جرائم کے مرتکب افراد بھی شامل ہیں میدان جنگ میں خون بہا کر اپنے جرائم کی تلافی کر رہے ہیں۔ ڈھاکہ۔ بنگلہ دیش میں ملبوسات کی برآمدی صنعت کی 150 فیکٹریوں کے مالکان نے آج ہفتے کے دن سے اپنے پیداواری ادارے غیر معینہ مدت کے لیے احتجاجاً بند کر دیے۔ اس جنوبی ایشیائی ملک میں اس صنعت کے کئی ملین کارکنوں کے لیے کم سے کم اجرتوں سے متعلق ایسا تنازع جاری ہے جس دوران وسیع تر مظاہرے کیے گئے اور پولیس کو مظاہرین کے خلاف آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں بھی استعمال کرنا پڑیں۔ 150 کے قریب فیکٹری مالکان نے اپنے ادارے بند کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ حالیہ مظاہروں کے باعث پولیس نے 11,000 احتجاجی کارکنوں کے خلاف اب اجتماعی الزامات عائد کر دیے ہیں۔ وارسا۔ پولینڈ میں پارلیمانی الیکشن کے انعقاد کے تقریباً 4 ہفتے بعد اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کے انتخابی اتحاد کے مابین مل کر نئی ملکی حکومت کی تشکیل سے متعلق حتمی اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ 15 اکتوبر کو ہونے والے قومی انتخابات میں یورپی یونین کی کونسل کے سابق صدر ڈونلڈ ٹسک کی قیادت میں بنائے گئے لبرل کنزرویٹو شہری اتحاد نے واضح پارلیمانی اکثریت حاصل کر لی تھی۔ اس سیاسی اتحاد کو تاہم ابھی تک پولینڈ کے صدر ڈوڈا کی طرف سے حکومت سازی کی باقاعدہ دعوت نہیں دی گئی۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حکومت کے ہوائی اور توپ خانے کے حملوں اور اسی طرح غرب اردن کے مختلف علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ صہیونی فوج کے بمبار طیاروں نے کچھ گھنٹے پہلے غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنے ہوائی اور توپ خانے کے حملے پھر شروع کر دیے ہیں اور اسرائیل کے جارح بمبار طیاروں نے غزہ کے مشرق میں میدان شوا پر یہ حملے کیے ہیں۔ غزہ میں صہیونی فوج اور مزاحمتی فورسز کے درمیان جاری زمینی لڑائی کے دوران غاصب اسرائیلی فوج کے بمبار طیاروں نے شہر غزہ کے مرکز میں بھی رہائشی عمارتوں پر بمباری کی ہے۔ شمالی غزہ کے تل الزعتر علاقے پر صہیونی حکومت کے ہوائی حملے جاری ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح مغربی غزہ کے القدس ہسپتال کے پاس ایک رہائشی عمارت پر بمباری کی ہے۔ غزہ کے مرکز میں واقع النصیرات کیمپ کی بھی رہائشی عمارتوں پر بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔
صہیونی بمبار طیاروں نے کچھ گھنٹے قبل شمالی غزہ کے انڈونیشین اسپتال کے قریب بھی بمباری کی ہے۔ شمالی رام اللہ میں بھی الجلزون کیمپ پر صہیونی فوجیوں نے حملہ کیا ہے۔ غزہ پر 7 اکتوبر سے صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے آغاز سے لے کر اب تک 11,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں کی بمباری میں تباہ شدہ گھروں کے ملبے کے نیچے 2700 فلسطینی دبے ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق غاصب اسرائیل کے بمبار طیاروں کے وحشیانہ حملوں میں تباہ ہونے والے گھروں کے ملبوں کے نیچے ابھی بھی 2700 فلسطینی دبے ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 2700 میں سے 1500 بچے ہیں جو ملبوں کے ڈھیر میں دبے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا تھا کہ غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں کے نتیجے میں اب تک 11,025 فلسطینی شہید ہوئے ہیں کہ جن میں سے 4,500 بچے اور 23,023 عورتیں ہیں اور 668 سن رسیدہ افراد ہیں۔ غزہ میں شفا اسپتال کے نزدیک غاصب صہیونی فوجیوں اور استقامتی مجاہدین کے درمیان لڑائی میں شدت آ گئی ہے، جبکہ صہیونی فوجی اس علاقے پر شدید بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے اس وحشیانہ بمباری کی بابت غاصب صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں حکومت امریکہ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ فلسطین کے استقامتی گروہ شہر غزہ میں 5 سے زیادہ مقامات کی طرف سے غاصب فوجیوں کے ساتھ بہت سخت جنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمت نے ہیرون ٹی پی سے موسوم صہیونی حکومت کے ایک دیو ہیکل ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک حماس کی فوجی ونگ سرایہ القدس نے آج ہفتے کو ہیرون ٹی پی ایٹان نامی اسرائیلی فوج کے دیو ہیکل ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ یہ ڈرون ایسے میں مار گرایا گیا کہ گزشتہ رات بھی غزہ پر شدید ترین زمینی اور فضائی حملے جاری رہے۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین کے سرحدی علاقے میں صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں کو ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ کی فورسز نے 3 حملہ آور ڈرون سے یفتہ قدیش کی بیرکوں اور حدثودات یوشا بستی کے مشرق میں صہیونی فوج کی بٹالین کو نشانہ بنایا۔ یہ بیان ایسے وقت جاری کیا گیا ہے کہ حزب اللہ لبنان نے کچھ گھنٹے قبل لبنان کے سرحدی علاقوں کے اطراف میں صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں اور ان کی جمع ہونے کے مقامات پر 3 حملوں کی خبر دی تھی۔ باخبر ذرائع نے کچھ دیر پہلے شام میں موجود دہشت گرد امریکی فوجی اڈوں پر حملے کی خبر دی ہے۔ باخبر ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ دہشت گرد امریکی فوج کے اڈے کو الرمیلان کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا جو شام میں واقع ہے۔ ان ذرائع نے بتایا کہ الرمیلان میں امریکی فوجی اڈے کے اندر سے کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غرب غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطین کے استقامتی محاذ کے درمیان جنگ کو 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد غزہ پٹی کے حالات کے بارے میں ایک بار پھر اجلاس منعقد کیا۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے اس اجلاس میں اپنے خطاب میں انتباہ دیا کہ غزہ کا نظام صحت درہم برہم ہو چکا ہے اور اس علاقے کے حالات بہت زیادہ ابتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پٹی کے 36 ہسپتالوں میں سے آدھے ہسپتالوں اور 2/3 ابتدائی طبی مراکز نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ ہسپتالوں میں بے ہوشی کی دوا کے بغیر ہی
آپریشن کیے جا رہے ہیں اور غزہ پٹی میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ انہوں نے عام شہریوں کے جانی نقصان کو روکنے کی غرض سے جنگ بندی کا ایک بار پھر مطالبہ کیا۔ امریکہ اور مغرب کی حمایت سے غاصب صہیونی حکومت کے ذریعے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور وحشیانہ قتل عام اور 11,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت کو 36 دن گزرنے کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں کے بہت سے آزاد پسند لوگوں نے اجتماعات اور ریلیاں نکال کر اسرائیلی جارحیت پر سخت احتجاج کیا ہے، جبکہ امریکہ کے بہت سے لوگوں نے اس نسل کشی کے سلسلے میں امریکی انتظامیہ کے موقف کی مذمت کی ہے۔ امریکی شہر شکاگو میں فلسطین کے حامی بہت سے لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا۔ شکاگو کے شہریوں نے غزہ کے ساتھ اپنی یکجہتی پر مبنی ایک بیان میں کہا، اس مظاہرے میں شریک لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین غزہ میں قتل عام بند کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نیو یارک میں بھی فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کیا اور غزہ کی حمایت میں نعرے لگائے۔ مظاہرین نے ایسے پلے کارڈز اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا ہوا تھا، نسل کشی سے فائدہ اٹھانے والی کمپنیوں کو بند کرو اور فلسطین آزاد ہو کر رہے گا۔ دریں اثنا امریکہ میں فلسطین کے حامی کچھ گروپوں نے غزہ جنگ کے کوریج کے انداز اور طریقہ کار پر احتجاج کرتے ہوئے روزنامہ نیو یارک ٹائمز کے دفتر پر کچھ دیر کے لیے قبضہ کر لیا اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ امریکہ کے ہزاروں مظاہرین نے نیو یارک کے وسط میں واقع مینہٹن علاقے سے اپنا احتجاج شروع کیا اور نیو یارک ٹائمز کے دفتر تک جاری رکھا۔ احتجاج کے سبب علاقے میں ٹریفک جام ہو گیا تھا۔ ادھر ہاروارڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے یونیورسٹی کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طلبہ نے وہاں 11 گھنٹے گزارے اور غزہ کے 7,000 شہیدوں کا نام وہاں پر لکھ دیا۔